بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے منبع انوار انبیاء علیہم السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سارے انبیاء کے انوار کو تخلیق فرمایا، اور پھر عالم نور میں ہی ان نبیوں کی انوار کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاص سے بھی آگاہ فرمایا، جس طرح کہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے باقی تمام انبیاء اکرام کے نور کو پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فرمایا کہ ان انوار کی طرف آپ نظر فرمائیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک تمام نوروں پر غالب آ گیا، اور سارے نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے ماند پڑ گئے، اور نور عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ کس کا نور ہے جس کے سامنے ہمارے نور جو ہیں وہ ماند پڑ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نور حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور اگر تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں جو ہیں وہ نبی بنائیں گے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ مدارج النبوت فارسی جلد نمبر 2 صفحہ 3۔ تو شیخ محقق کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائے نبوت میں نہ صرف اولیت کے حامل ہیں، بلکہ تمام انبیاء اکرام کے انوار اس عالم نور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دے چکے ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائے نبوت کے اعتبار سے اول النبیین ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ارواح انبیاء اکرام علیہم السلام کی معلم بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے عالم ارواح میں تمام انبیاء اکرام کی روحوں کی تربیت فرمایا کرتی تھی، اور اس وقت روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پر فائز تھی، اور یہ مقام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی پر ظاہر تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ باقی تمام انبیاء اکرام کی روحوں کا یہ مقام پوشیدہ اور مخفی تھا، جس طرح کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اگرچہ علم الہی میں تمام نبیوں کی نبوت ثابت و مسلم تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت جو ہے وہ سب پر ظاہر تھی، فرشتوں پر، روحوں پر، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور باقی نبیوں کا جو مقام مرتبہ تھا وہ باقی لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس جہاں میں تمام انبیاء اکرام کی تربیت فرمانے والی اور ان پر علوم الہیہ کو پہنچانے والی تھی، جس طرح کہ سب انبیاء بنی آدم کی طرف مبعوث مرسل ہیں، لہٰذا اس جہان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نبی اور رسول تھے، نہ کہ صرف علم الہی میں، اور ممکن ہے کہ نحن السابقون الاولون،
اور ہم پہلے آنے والے اول ہیں کا اشارہ اسی معنی کی طرف ہو۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 3 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب الدلائل میں میثاق النبیشین والی آیت کی تفسیر کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے، جس کے بارے میں فرمایا قال کنت اول النبیشین فی الخلق و آخرہم فی البعث۔ تو اس کو امام ابن حاتم نے بھی اور امام ابو نعیم نے بھی بیان کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 3 پر یہ حدیث بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلیق کے اعتبار سے میں سب سے پہلا نبی ہوں، اور بعثت یعنی بھیجے جانے کے اعتبار سے میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى استنبعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد حین اخذ من المیثاق، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اس وقت میثاق لیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کی صورت میں تھی، یعنی ابھی روح اپنے مقام پر تھی اور جسم اپنے مقام پر، اور ان دونوں کا ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میثاق بھی تمام انبیاء اکرام سے پہلے لیا گیا ہے، کیونکہ باقی تمام انبیاء اکرام سے میثاق تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد لیا گیا۔ اس بات کا ثبوت میثاق النبیشین کی ضمن میں آ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب عظیم پر تمام انبیاء اکرام سے پہلے متعین کیا گیا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس روز میثاق لیا گیا اس روز بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت پر فائز تھے، اور بارگاہ صمدیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات نبوت سے سرفراز فرما چکی تھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ روز میثاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت پر فائز تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاء تو استخراج اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ملاحظہ فرمانا تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں نفخ روح کے بعد ہے، جیسا کہ اکثر احادیث میں اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن پشت آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرہ کا استخراج تمام ظاہر کے استخراج پر مقدم ہے۔ تو اس میں بھی حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تخلیق کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، اسی طرح میثاق کے اعتبار سے بھی افضل ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں آپ سے میثاق لیا تو سب سے پہلے نبیوں میں آپ سے میثاق لیا گیا، آپ سے وعدہ لیا گیا، آپ سے سوال کیا گیا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی جب اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھلا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو ان تمام عبارات سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ تعالیٰ کے نور کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور باقی تمام انبیاء اکرام کے جو نور مبارک ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہیں، بلکہ باقی جتنی بھی کائنات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے تخلیق فرمائی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا نور مبارک جو ہے وہ منبع انوار ہے، یعنی کہ تمام نوروں کی اصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو فیض عطا فرمایا اور اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔